سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن۔ آپ ہمارے بلیٹن یوٹیوب پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، حکومت جانتی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے بھارت علماء کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوشش میں ہے کہ شیعہ اور سنی علماء کو قتل کر کے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ حکومت جانتی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے بھارت علماء کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوشش میں ہے کہ شیعہ اور سنی علماء کو قتل کر کے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں درج غداری کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے علاوہ تمام ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ غداری کی دفعات ختم کر دی گئیں۔ آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں درج غداری کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے علاوہ تمام ملزموں کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، جبکہ غداری کی دفعات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جن کے خلاف غداری کے مقدمات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں درج غداری کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے علاوہ تمام ملزموں کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، جبکہ غداری کی دفعات ختم کر دی گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عرفان ملک سے۔ عرفان، اپڈیٹ کیجئے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے زیر جو خلاف ہے تھانہ شاہدرہ کے علاقے میں غداری کا مقدمہ درج ہوا تھا، جس کے مدعی جو ہے وہ رشید بدر تھے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزادر اور تحریک انصاف جو اعلیٰ قیادت ان کی جانب سے جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہے ایس پی سی آئی اے افتخار کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور اب تک جو انویسٹیگیشن کی جانب سے جو ہے وہ ایس پی سی آئی کی جانب سے جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے علاوہ جتنے بھی جو اس پرچے میں نامزد کیے گئے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ گرفتاری کا کوئی بھی جو ہے وہ شواہد جو ہے وہ نہیں ملے، اور ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ایس پی کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پیر تک اجازت نہ ملی تو جی ٹی روڈ پر جلسہ کریں گے۔ جی ٹی روڈ پر جلسہ ہوا تو سیکیورٹی کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ وہ گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے انتظار کے باوجود نہیں آئے، اور ان کے جو نمائندے تھے اے ڈی سی جی صاحب، ان کے پاس کوئی جو ہے وہ فیصلہ کن بات نہیں۔ اور اس جلسے کو روکنا چاہتے ہیں تو روکیں، بسم اللہ کریں گے۔ یہ اگر اس ہتھ کنڈے پہ آتے ہیں تو یہ تو پھر جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب جلسہ ہو جائے گا، کہ یہ جو ہے وہ کووڈ-19 سے بھی جو ہے یہ مذاکرات ان کے ہو رہے تھے تو وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور ہمارا چوائس جو ہے اسٹیڈیم ہے، اگر وہاں پہ یہ الاؤ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جی ٹی روڈ جو ہے وہ پھر 2 دن 3 دن بند بھی رہے گی، اور جلسہ جو ہے اس کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کا انتظام کریں گے۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیڈیم جو ہے وہ جلسہ گاہ کے لیے جو ہے وہ فراہم کیا جائے، اور یہ اسٹیڈیم وہی جگہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں پہ بڑے جلسے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، تو وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کور جو ہے وہ آسانی سے فیزیبل ہے، دیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ایک بار پھر چیلنج کر دیا۔ کہتے ہیں نیب، پولیس اور ایف آئی اے سے نہیں ڈرتے، کوئی نئی چیز سامنے لے آؤ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کارکنان سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دلیرانہ جد و جہد کے عادی ہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جمعیت علماء اسلام پر لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ ہم بڑے وقت پر آپ کو بتا دیں، پھر گرفتاریاں بھی آتی ہیں، جیلیں بھی آتی ہیں، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جس طرح پہلے قوانین
ہمارے خلاف استعمال ہوتے تھے اور ہم نے ان کو جبر کہا ہے. ہم اس نیم کو بھی جبر کے جھوٹے مقدمے بناؤ ہمارے اوپر, تمہیں لینے کے دینے پڑ جائے, تمہیں واسطہ کسی سے نہیں پڑا. ہم نے اس اقتدار کو ختم کرنا ہے جو نہ بھی ہے نہ اہل بھی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے, پی ڈی ایم کے ذریعے حکومت کو ختم کر دیں گے. کراچی بار سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف کھڑی ہے. جب تک آزاد نہیں ہوں گے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ رہے گی. ہماری پارٹی قیادت پر جھوٹے الزامات لگائے گئے, گرفتاریاں ہمارے لیے نئی بات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے جو یہ اریسٹ کی دھمکی ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک لوئرز کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی میرے کارکن پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے. اگر ہم پارلیمان میں آپ کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل سڑکوں پہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جہاں ہم اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ اور صدر آصف زرداری پہ میں گن بھی نہیں سکتا ہوں کہ کتنے جھوٹے الزامات لگے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے کراچی سے گلگت بلتستان تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کا دن ختم ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے بڑا انکشاف کر دیا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر نے لندن فون کر کے کہا کہ ان کے ساتھ 12 MNAs ہیں, آپ کچھ کریں تو سب تیار بیٹھے ہیں. ٹویٹر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ فواد چودھری پوچھنا چاہے تو وہ نام لینے کو بھی تیار ہیں. خواجہ آصف کے ٹویٹ پر وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی جواب سامنے آیا, جس پر انہوں نے لندن ہونے والے کسی بھی فون سے لا علمی کا اظہار کیا. فواد چودھری نے خواجہ آصف کو کہا کہ لندن کے فون کا پتہ نہیں, لیکن GHQ میں خدا کا واسطہ الیکشن جتا دو کا فون سیالکوٹ کے ایک ہارے ہوئے 2 نمبر لیڈر نے کیا تھا. آپ استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑیں, آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے. آپ اپنی مدد کے قابل نہیں, کسی کی مدد کیا کریں گے. دوسری طرف سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا وہ فواد چودھری کو بھرپور جواب اسمبلی میں دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ جس وقت نواز شریف چاہیں گے اس امانت کو عوام کی طرف لوٹا دیں گے. میں پھر لحاظ کیتا اج انہیں جڑا ہے وار کیتا تو پھر جواب دے دینا پہ دینا ادھار نہیں چھڑنا چاہیے. میں سب سے پہلے اپنی ذات سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میری قومی اسمبلی کی سیٹ سیالکوٹ کے عوام اور میاں نواز شریف کی امانت ہے. جس وقت نواز شریف چاہے گا وہ یہ امانت سب کے واسیوں کو لوٹا دے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے. متحد ہو کر پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ مایوس دشمن کی جانب سے ہمیں 24/7 ہائبرڈ وار کا سامنا ہے, جس کا مقصد اس مفروضے کو تقویت دینا ہے کہ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں سب کچھ اچھا ہوگا. ہائبرڈ وار کو مثبت تنقید سے نہ ملائیں. آرمی چیف نے کہا کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں, تاہم ہمیں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے. This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Many countries in the past, we have also subjected to wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah, we have survived. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target.
Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism, and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction. Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. My dear cadets, our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 142वें PMA लॉन्ग कोर्स, 32वें टेक्निकल कोर्स और लेडी कैडेट कोर्स समेत दीगर कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में फ़लस्तीन, कतर, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल हैं। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। ISPR के मुताबिक एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद फातेह को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सदारती गोल्ड मेडल सीनियर अंडर ऑफिसर जुनेद खान ने हासिल किया। आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर तनोश ने हासिल की। अंडर ऑफिसर महविश अंजुम को भी एजाजी छड़ी से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल मालदीव के नाजिम नसीर ने हासिल किया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा पर प्राइवेट तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का फैसला वालिदैन के वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा पर प्राइवेट तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का फैसला वालिदैन के वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान होने वाला दूसरा सदारती मुबाहिसा मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना है कि खुशी है पाकिस्तान सियाहत को फ़रोग़ दे रहा है। ट्विटर पर वीडियो पैगाम में कहा कि सियाहत के फ़रोग़ से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कहा बरतानिया पाकिस्तान में मजबूत सियाहत का फ़रोग़ चाहता है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में सियाहत बढ़ रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। The UK wants to see more sustainable tourism in Pakistan, creating jobs and supporting local communities. Hundreds of thousands of Brits visited before the coronavirus. We've changed our travel advice because of the improved security. British Airways and Virgin are now flying. All of that will help make tourism in Pakistan even more mazboot and allow even more visitors to come and see amazing sites like here at Altit Fort. ये ज़रूरी है कि the natural beauty is protected through green tourism, reducing plastic and there is no litter. आपका मेहमान नवाज़ी का शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।